ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اب اگر کوئی دین سویکار کیا جائے گا، ایکسپٹ کیا جائے گا، قبول کیا جائے گا تو اسلام ہی قبول کیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور دین پر چلنے والا اللہ کی بارگاہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پچھلی شریعتوں میں بہت ساری چیزیں جائز تھی جو ہماری شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے ماں باپ نے سجدہ کیا، ان کے 11 بھائیوں نے سجدہ کیا۔ ان کی شریعت میں سجدہ تعظیم کے طور پر، سمان کے طور پر، رسپیکٹ کے طور پر جائز تھا۔ اللہ کے آخری نبی کی شریعت میں سجدہ کرنا کسی کو جائز نہیں، اللہ کو چھوڑ کر۔ ہماری شریعت میں کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے، جتنا بھی سمان کر لیں، رسپیکٹ کر لیں، احترام کر لیں، سجدہ نہیں کر سکتے، سر نہیں جھکا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سجدہ صرف اور صرف اللہ کے سامنے کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں کیا جائے گا، کسی اور کو سجدہ کرنا ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ماں کا بہت بڑا درجہ ہے، ماں کا بہت بڑا مقام ہے۔ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے یہاں ماں کے پیر چھوتے ہیں، ہماری شریعت نے ماں کے پیر چھونے کی اجازت نہیں دی۔ ماں کی خدمت کرو، ماں کی سیوا کرو، ماں کا خیال رکھو، لیکن ماں کے آگے جھکنے کا اور ماں کے پیر چھونے کا اسلام کے اندر اجازت نہیں دی۔ تو ہمارے نبی نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ آپ جو شریعت لے کر کے آئے ہیں، اس نے پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، کینسل کر دیا۔ اب شریعت چلے گی قیامت تک تو آپ ہی کی شریعت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تورات کا ایک نسخہ لے کر کے اللہ کے نبی کے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ 12ویں کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا ہے۔ عمر فاروق کی نظریں تو اس کتاب کی طرف ہے، وہ اللہ کے نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا سکلت کا سواکر یا عمر، اے عمر تجھے کھونے والیاں کھو دے، تجھے گم کرنے والیاں گم کر دے، کیا تو اللہ کے نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ جب حضرت عمر نے نظریں اٹھا کر کے اللہ کے نبی کا تمتماتا ہوا چہرہ دیکھا، فوراً اس تورات کے نسخے کو زمین پر پھینک دیا اور کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، اے اللہ کے نبی میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، میں اسلام کو اپنا دین مانتا ہوں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ اب ذرا جملہ سنو اللہ کے نبی نے کیا کہا۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو کان موسیٰ حیا، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو جائیں، وادرک نبوتی، اور میری نبوت کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام بھی پا جائیں، ما وسعہ الا اتباعی، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی میری پیروی کرنی پڑے گی، ان کو بھی میری شریعت پر چلنا پڑے گا۔ میرے دور میں اگر موسیٰ بھی آ جائے تو موسیٰ کی شریعت نہیں چلے گی۔ اور لوگوں، جب موسیٰ کی شریعت میرے نبی کی شریعت کے اندر نہیں چل سکتی، تم نے اپنے بزرگوں کی شریعت کو کیوں چلانا شروع کر دیا؟ تم نے اپنے بڑوں کی شریعت کو کیوں چلانا شروع کر دیا؟ تم نے اپنے اماموں کی شریعت کو کیوں چلانا شروع کر دیا؟ رب کا قرآن پڑھا جائے، نبی کا فرمان پڑھا جائے، اور اس کے بعد کوئی کہے کہ میرے امام نے یہ کہا، میرے بزرگوں نے یہ کہا، میرے بڑوں نے یہ کہا، اس سے بڑھ کے شرم کی بات ہو، اس سے بڑھ کے افسوس کی بات کیا ہوگی؟ تو میرا نبی نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، میرا نبی نبی بھی ہے اور میرا نبی رسول بھی ہے اور میرا نبی امی بھی ہے۔ امی کس کو کہتے ہیں؟ امی بنا ہے ام سے، ام کے معنی ماں۔ ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے تو پڑھ لکھ کر کے نہیں نکلتا ہے، ان پڑھ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی امی تھے کیونکہ پورے عرب کے اندر زیادہ تر لوگ امی تھے۔
پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, پڑھنے لکھنے کا شوق ہی نہیں تھا. اللہ نے اپنے آخری نبی کو امی کیوں بنایا؟ قرآن اٹھاؤ, قرآن کا 21واں پارہ اٹھاؤ, اللہ جواب دیتا ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. اے نبی, آپ نہ تو کوئی کتاب پڑھتے تھے, نہ آپ ایک لائن لکھ سکتے تھے. اگر آپ پڑھنا لکھنا جانتے تو یہ شک کرنے والے, یہ باطل پرست لوگ, یہ مشرک لوگ, یہ کافر لوگ آپ کی نبوت پر سوال اٹھا دیتے. یہ کہتے یہ تو پڑھے لکھے ہیں, انہوں نے تورات کے اندر پڑھ کر کے یہ بات بتائی ہے, انہوں نے انجیل کے اندر پڑھ کر کے یہ بات بتائی ہے. اے نبی, ہم نے آپ کو امی بنایا, آپ کا کوئی استاذ نہیں, آپ کسی مدرسے میں نہیں گئے, آپ نے قلم چلانا نہیں سیکھا, آپ نے لکھنا نہیں سیکھا, آپ نے پڑھنا نہیں سیکھا, پھر بھی آپ اللہ کا قرآن دنیا کو پڑھ پڑھ کے سنائیں گے. پھر بھی آپ نبی ہیں اور آپ اپنی حدیثیں پڑھ پڑھ کے سنائیں گے. دنیا حیرت سے دیکھے گی اور سوچے گی اس کو سکھانے والا کون ہے. تب دنیا کو پتا چلے گا کہ آپ کو سکھانے والا آپ کا رب ہے. آپ امی تھے مگر آپ دنیا کے ٹیچر تھے. میرے نبی امی تھے, کسی مدرسے میں نہیں گئے, کسی ٹیچر کے سامنے آپ نے زانوے قلم مستح نہیں کیا, مگر آپ ساری کائنات کے ٹیچر تھے, ساری کائنات کے معلم تھے, گرو تھے آپ. اسی لیے اللہ نے جو اپنے نبی کی خصوصیات کا تذکرہ قرآن میں کیا تو کیا فرمایا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. میرا نبی تم کو قرآن سکھاتا ہے, میرا نبی تم کو حکمت کی باتیں سکھاتا ہے, میرا نبی ٹیچر ہے, میرا نبی معلم ہے, میرا نبی تم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. مگر افسوس, جس نبی نے دنیا کو ٹیچنگ دی اور تعلیم دی اور شکشا دی, اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے آج شکشا سے دور ہیں, تعلیم سے. سیمانچل کا علاقہ ہے, شیرشاہ آبادی ہمارے بھائیوں کی ایک بڑی آبادی اس علاقے میں. جا کر کے ذرا رپورٹیں دیکھو کہ تعلیم کا تناسب کیا ہے, تعلیم کا پرسنٹیج کیا ہے. آج ہماری شیرشاہ آبادی برادری میں تعلیم کا پرسنٹیج بہت کم ہے. سیمانچل کے علاقے میں مسلمانوں میں تعلیم کا پرسنٹیج بہت کم ہے. نہ دین کی تعلیم ہے, نہ دنیا کی تعلیم ہے. کیوں میرے بھائیوں؟ ہمارے یہاں بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں, ہم ان کو کام پہ لگا دیتے ہیں. باپ یہ سوچتا ہے کہ یہ بیٹا بڑا ہو رہا ہے, اس کو پڑھنے لکھنے بھیجیں گے, اس کے اوپر پیسہ خرچ کرنا پڑے گا, یہ کام کرے گا تو 4 پیسے لے کر کے آئے گا. وہ لوگوں, دنیا کی دوسری قوموں نے اپنے پیٹ کو کاٹا ہے اور ایک ٹائم کھایا ہے اور ایک ٹائم بھوکے رہے, مگر انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے. کتنے ایسے رکشہ چلانے والے جنہوں نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنایا ہے, کتنے ٹھیلے پر سامان بیچنے والے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو ڈاکٹر بنایا ہے. وہ لوگوں, یہ جذبہ ہماری قوم کے اندر کیوں نہیں ہے؟ یہ جذبہ ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کیوں نہیں دیتے؟ یاد رکھو میرے بھائیوں, اگر ہم نے اپنے پیٹ کے لیے اپنے بچوں کو تعلیم سے دور رکھا, مدرسے سے دور رکھا, اسکول سے دور رکھا, تو ہم وہی کام کر رہے ہیں جو 1400 سال پہلے کیا جاتا تھا. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. اے لوگوں, اپنی اولاد کو پیٹ کے لیے تم قتل نہ کرو, اپنے پیٹ کے لیے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو. اپنے بچوں کو تعلیم سے دور کرنا, شکشا سے دور کرنا, مدرسے سے دور کرنا, اسکول سے دور کرنا, یہ بھی ان کو قتل کرنا ہے, یہ بھی ان کی ہتیا کرنا ہے. اسلام کے اندر شکشا کا بڑا مہتو ہے, بڑی اہمیت ہے. ہمارے نبی اکرم کے اوپر قرآن کی جو پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی, جا کر کے اٹھا کر کے دیکھو, ان 5 آیتوں میں نہ نماز کا ذکر ہے, نہ روزے کا ذکر ہے, نہ زکوٰۃ کا ذکر ہے, نہ حج کا ذکر ہے. کیا فرمایا گیا ان 5 آیتوں میں؟ اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. اے نبی, پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا, پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے, پڑھیے آپ کے رب نے قلم کے ذریعے آپ کو تعلیم سکھائی, انسان کو وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا.
قرآن کی پہلی 5 آیتوں میں قلم کا ذکر ہے، پڑھنے کا ذکر ہے، تعلیم کا ذکر ہے۔ اگر اس قرآن کا ماننے والا اگر آج تعلیم سے دور ہے میرے بھائیوں، تو شرم آنی چاہیے اور ہمیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ ہمارے نبی امی ہیں مگر ساری کائنات کو درس دینے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے نبی کے ٹیچر کون ہے؟ قرآن اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ۔ میرے نبی کا ٹیچر تو جبریل جیسا فرشتہ ہے جو اپنے پر کو زمین پہ مار دے تو ساری زمین جل جائے گی، اتنا ہیوی، اتنا ہیبت ناک اور تمام فرشتوں کا سردار جبریل امین میرے نبی کا ٹیچر ہے۔ میرے نبی کو قرآن پڑھانے والا ٹیچر جبریل امین ہے۔ تو اللہ کے رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، امی بھی ہیں۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ کیا بھائی صاحب ایک بار سیٹ کر لو۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ میرے نبی کا تذکرہ تم کو تورات کے اندر ملے گا جو یہودیوں کی کتاب ہے، انجیل کے اندر ملے گا جو کرسچنز کی کتاب ہے۔ تورات کے اندر تحریف کر دی گئی، انجیل کے اندر چینجنگ کر دی گئی، مگر آج بھی تورات کے اندر اللہ کے نبی کا تذکرہ موجود ہے، آج بھی انجیل کے اندر اللہ کے نبی کا تذکرہ موجود ہے۔ ہمارے بھارت میں ہمارے ہندو بھائیوں کی جو کتابیں ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کتابوں میں کتنا پریورتن کیا گیا، کتنی چینجنگ کی گئی، مگر آج بھی ان کتابوں میں ہمارے نبی کا تذکرہ موجود ہے۔ کہیں کہا گیا کہ وہ نراش شخص ہوں گے، ان کی بہت زیادہ پرشنسا کی جائے گی، کہیں کہا گیا ان کا نام محمد ہوگا، کہیں کہا گیا کہ محمد ہوگا، کہیں ان کی پیدائش کی تاریخ بتائی گئی، کہیں یہ بتایا گیا کہ وہ اونٹ کی سواری کریں گے، کہیں بتایا کہ ان کی 12 پتنیاں ہوں گی، کہیں بتایا گیا کہ وہ براق کی سواری کریں گے، کہیں ان کے صحابہ کا تذکرہ کیا گیا، کہیں ان کی خوبصورتی کا تذکرہ کیا گیا۔ ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں میں بھی ہمارے نبی کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس نبی کا تذکرہ تم کو صرف قرآن میں نہیں ملے گا، دوسری آسمانی کتابوں کے اندر۔ اور کہتے ہیں کہ جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے۔ میرے نبی کی تعریف تو آپ کے دشمنوں نے بھی کی ہے، جو زندگی بھر آپ کے دشمن رہے انہوں نے بھی آپ کی تعریف کی ہے، جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا انہوں نے بھی آپ کی تعریف کی ہے، اور جنہوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے بھی آپ کی تعریف کی ہے۔ 1980 میں کتاب چھپتی امریکہ سے، کتاب کا نام ہے The 100 Great Personalities، دنیا کے 100 مہان ویکتی۔ کتاب کا رائٹر کون ہے؟ ایک عیسائی اسکالر ہے، اس کا نام ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے دنیا کے 100 مہان ویکتیوں کی اوپر کتاب لکھی۔ وہ عیسائی تھا، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو 3 نمبر پر رکھا، اس نے گوتم بدھ کو 14 نمبر پر رکھا، اس نے مہاویر جین کو 99 نمبر پر رکھا۔ اس نے اپنی اس کتاب میں اگر پہلے نمبر پر رکھا اور پوری دنیا کی تاریخ پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر رکھنے کے لائق اگر اس کو کوئی انسان نظر آیا تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے۔ اس نے اپنی اس کتاب میں نمبر 1 پر اللہ کے نبی کو رکھا۔ اس کی کتاب انگلش میں چھپی، آج تو اردو میں بھی اس کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، آپ کو مل جائے گا۔ انگلش میں کتاب چھپی، کتاب جب چھپی تو بوال ہو گیا، پریس میں پوچھا گیا، پریس والوں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ تو کرسچن آدمی ہیں، آپ تو عیسائی آدمی ہیں، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو 4تھے نمبر پر کیوں رکھا، آپ نے محمد صاحب کو پہلے نمبر پر کیوں رکھا؟ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے جو جواب دیا تھا وہ آج بھی اس کی کتاب کے مقدمہ کے اندر موجود ہے۔ اس نے لکھا تھا he was the only man in history who was the supremely successful on both the religious and secular levels۔ اس نے کہا کہ پوری دنیا کی تاریخ، پورے دنیا کے اتہاس میں، پورے مانو اتہاس میں مجھے اگر کوئی ایسی شخصیت ملی
جو مذہبی بھی ہو اور سیکولر بھی ہو، ایک طرف نماز بھی پڑھ رہی ہو اور ایک طرف 4 بیٹیوں کے باپ کا بھی فرض نبھا رہی ہو اور 9 بیویوں کے شوہر کا بھی فرض نبھا رہی ہو، ایک اچھا باپ بھی ہو، ایک اچھا شوہر بھی ہو، ایک اچھا کمانڈر بھی ہو، ایک اچھا پولیٹیشین بھی ہو، ایک اچھا انسان بھی ہو، اگر میں نے ایسی کوئی شخصیت دیکھی ہے تو صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی ہے، اس لیے میں مجبور ہوں، میں نے نمبر 1 پر اگر رکھا ہے تو اللہ کے نبی کو، یہ میرے نبی کی شان ہے میرے پاس۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، میرے نبی کا تذکرہ تم کو تورات کے اندر ملے گا، تم کو انجیل کے اندر ملے گا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کا تورات کے اندر تذکرہ کیسا تھا؟ صحابی کہتے ہیں کہ تورات کے اندر جب ہم نے پڑھا تو اللہ کے نبی کے بارے میں لکھا تھا لَيْسَ بِفَضٍ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ، کہ آخری نبی ایسے ہوں گے کہ ان کے مزاج میں کٹھورتا نہیں ہوگی، سختی نہیں ہوگی، ان کے مزاج میں نرمی ہوگی، ان کی زبان کے اندر مٹھاس ہوگی، وَلَا سَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ، وہ بازاروں میں چلانے والے چیخنے والے بازاروں لوگوں کی طرح نہیں ہوں گے، لا يَجْزَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ، وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے، وَلَٰكِن يَعْفُو وَيَصْفَحُ، وہ اپنے دشمن کی خطاؤں کو بھی معاف کر دیں گے، اپنے شترو کو اپنے دشمن کو بھی معاف کر دیں گے۔ تو اس نبی کا تذکرہ تم کو تورات کے اندر بھی ملے گا اور اس نبی کا ذکر تم کو انجیل کے اندر۔ یامرہم بالمعروف، وہ نبی تم کو نیکیوں کا حکم دیں گے، وینہاہم عن المنکر، تم کو برائیوں سے روکیں گے۔ یہ نبی کا 2 کام ہے، یہ نبی کا بھی کام ہے اور نبی کے ماننے والوں کا بھی کام ہے۔ نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، وہ شراب سے منع کریں گے، وہ خود شراب نہیں پئیں گے، وہ زنا سے منع کریں گے، خود زنا نہیں کریں گے، وہ حرام خوری سے منع کریں گے، خود حرام کام نہیں کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شراب بندی کا ابھیان ہم چلاتے، یہ بہار گورنمنٹ کا کام نہیں تھا، یہ تو مسلمان کا کام تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا مسلمان کی بستیوں میں کہیں شراب کی دکان نظر نہ آئے اور شراب کے اڈوں پر کہیں مسلمان نظر نہ آئے، کیونکہ جتنا شراب کو آپ کے مذہب میں حرام قرار دیا گیا اور جتنے سخت جملے آپ کے مذہب میں کہے گے اتنے کسی اور مذہب میں نہیں کہیں گے۔ ذرا آپ وہ حدیث اٹھائیے، سنن نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ وہ لوگوں شراب سے بچو، یہ ام الخبائث ہے، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، یہ تمام گندگیوں کی جڑ ہے۔ پچھلے زمانے میں اللہ کا ایک نیک بندہ تھا جو بہت نیک آدمی تھا، بڑا متقی تھا، بڑا زاہد تھا۔ ایک فاحشہ عورت نے، ایک بدچلن عورت نے اللہ کے اس نیک بندے کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے ایک سازش چلی، ایک چال چلی۔ اس نے اپنی ایک لونڈی کو بھیجا، لونڈی آئی، کہنے لگی حضرت میری ملکہ نے آپ کو بلایا ہے، کوئی مسئلہ آ گیا ہے، کوئی معاملہ آ گیا، آپ کو گواہی دینا ہے۔ حضرت بیچارے سیدھے سادے تھے، وہ فوراً چلنے لگے اس عورت کے ساتھ۔ سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کا وہ نیک بندہ جب اس لونڈی کے ساتھ چلنے لگا، جانے لگا، جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئی، اس نے گھر کے اندر جاتے ہی دروازہ بند کر دیا، اور اندر گئی ایک اور دروازہ بند کر لیا، اور اندر گئی ایک اور دروازہ بند کر لیا۔ 7 دروازوں کو بند کرنے کے بعد آخر میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک خوبصورت بدچلن عورت تھی، ایک چھوٹا سا معصوم بچہ تھا، اور بچے کے بغل میں ایک چھری رکھی ہوئی تھی اور ایک بوتل میں شراب رکھی تھی۔ عورت نے کہا کوئی گواہی کا مسئلہ نہیں تھا، میں نے تو چال چلی تھی تم کو بلانے کے لیے، تم کو پھنسانے کے لیے، اب تو 7 دروازے بند ہیں، تمہیں بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، اب 3 چوائس تمہارے سامنے ہے، یا تو میرے ساتھ زنا کرو، یا تم اس بچے کو قتل کرو، یا تم اس بوتل کی شراب میں سے ایک گلاس، ایک پیالہ تم شراب پی لو۔ اس نے سوچا زنا کرنا بہت بڑا پاپ ہے، بچے کو قتل کرنا اس سے بھی بڑا پاپ ہے،
شراب کو پینا ان دونوں کے مقابلے میں ہلکا پاپ ہے، ہلکا گناہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم اس بوتل میں سے ایک پیالہ شراب مجھے دے دو۔ ایک پیالہ شراب اس نے پی، نشہ چڑھا، اس نے ایک اور پیالہ نکالا، اس کو پیا اور نشہ چڑھا، یہاں تک کہ اس نے پوری بوتل خالی کر دی۔ اور جب شراب کے نشے میں دھت ہو گیا، اس نے اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا اور اس معصوم بچے کا قتل بھی کر دیا۔ عثمان غنی کہتے ہیں، وہ لوگوں اس شراب سے بچو، جس دل کے اندر شراب کی لت لگ جائے گی اس دل کے اندر ایمان اور شراب کی لت اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کتنے مسلمان ہیں جو شراب پی رہے ہیں اور آج ان کے گھر والے عاجز ہیں، ان کے بیوی بچے پریشان ہیں۔ شراب کی اس لت کی وجہ سے آج وہ نہ اپنے بچوں کا دھیان رکھ پا رہے، نہ اپنی بیوی کا دھیان رکھ پا رہے۔ میرا نبی تو ان گندگیوں سے تم کو بچانے آیا تھا۔ یامرہم بالمعروف، میرا نبی تو تم کو نیکیوں کا حکم دینے کے لیے آئے تھے، وینہاہم عن المنکر، تم کو برائیوں سے روکنے کے لیے آئے تھے۔ دنیا کی جتنی برائیاں ہیں اللہ کے نبی تمام برائیوں سے روکنے کے لیے آئے تھے، اور جتنے اچھے کام ہیں، جتنے نیکی کے کام ہیں، اللہ کے نبی ان نیکی کے کاموں کو بتانے کے لیے آئے تھے۔ نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھ، آپ جو بات بیان کرتے تھے اس کے اوپر خود پورا عمل کرتے تھے۔ اگر آپ نے دنیا والوں سے یہ کہا کہ اپنی زبان سے تم جھوٹ نہ بولو، تو میرے نبی نے خود ایسی زندگی گزار کر کے دکھائی کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کے اوپر کبھی جھوٹ کی تہمت نہیں لگائی گئی۔ آپ نے اگر لوگوں کو ایمانداری کا سبق دیا تو میرے نبی نے پوری زندگی ایمانداری کی گزاری۔ اگر آپ نے لوگوں کو وعدہ پورا کرنے کی شکشا دی تو میرے نبی نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ آپ کی زندگی میں قول و عمل میں تضاد نہیں ہے، آپ کے کردار میں اور آپ کی گفتار میں فرق نہیں ہے، جو زبان سے کہا اس کے اوپر عمل کرنا۔ اپنی امت سے کہا کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھو، ہو سکے تو تہجد کی بھی پڑھ لو، کمپلسری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، انیوارے نہیں ہے۔ اپنی امت نے کہا کہ 5 ٹائم کی نمازیں پڑھو، اور میرے نبی کا حال یہ تھا کہ رات رات بھر تہجد پڑھا کرتے تھے اور اتنے لمبے لمبے قیام کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں سوجن آ جایا کرتی تھی۔ اور کبھی اماں عائشہ اگر پوچھ بیٹھتی تھی کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو میرا نبی نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور میرے نبی تم کو پاک چیزوں کو حلال